ہر شخص کو اللہ تعالیٰ کی بات پر اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بات پر مکمل یقین ہونا چاہیے۔ اگر انسان اللہ کی ذات پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر مکمل یقین کر لے تو انسان کے بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ بہت ساری چیزوں کے اندر انسان جو پریشان ہوتا ہے وہ پریشانیاں انسان کی ختم ہو جائیں، کیونکہ ہم بہت سارے معاملات کے اوپر زبان تک تو کہتے ہیں جی اللہ کے نبی کا یہ فرمان ہے، لیکن اس بات کو دل کے اندر اتارنا، اسے یقین کا درجہ کہا جاتا ہے۔ اور ایمان کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی جو بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے، اس بعین ہی جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا بعین ہی اسے ویسے ہی تسلیم کرنا، اسے ایمان کہا جاتا ہے۔ یعنی جب ایمان بندہ لے آئے، اسلام قبول کر لے، پھر اس کے اندر یہ نہیں ہوتا کہ بھی میرے خیال کے اندر ایسا ہونا چاہیے، میرا دل یہ کہتا ہے، میرا ذہن یہ کہتا ہے، میری صلاحیت یہ کہتی ہے۔ نہیں بھائی، جب ایمان لے آئے آپ اللہ کی ذات پر، اللہ کے محبوب علیہ السلام کی ذات پر، پھر ہر چیز کے اندر آپ ان کو آگے اپنے سے رکھیں گے۔ آپ مجھے بتائیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں، تو خواب انبیاء کا خواب وحی کے درجے میں ہوتا ہے۔ یعنی خواب کا مطلب یہی تھا کہ اللہ کا حکم آ گیا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کریں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں پوچھا کہ اللہ جی اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے میں کیا حکمت ہے، نہیں۔ جب اللہ کی ذات پر ایمان ہے تو قرآن کہتا ہے فلما اسلما، جب ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا اور اس خواب کی تکمیل کے لیے دونوں اللہ کی بارگاہ میں جھک گئے۔ یعنی اتنا بڑا معاملہ ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہے، لیکن ابراہیم نے یہ نہیں پوچھا کہ اللہ جی اس کے اندر حکمت کیا ہے۔ تو اسلام کہتے ہیں اپنے آپ کو جھکا دینا، اللہ کی بات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جب آ جائے تو بندہ اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دے، اور اللہ اور اس کے رسول کی ہر بات پر ایسا یقین کامل ہونا چاہیے، ایسی پختگی ہونی چاہیے کہ بندہ ساری چیزوں سے ہٹ کر اللہ اور اس کے رسول کی بات پر سب سے زیادہ یقین رکھنے والا ہو۔ اور کیسا یقین رکھنے والا میں بھی حدیث مبارکہ حضرات کے سامنے نقل کرتا ہوں۔ بخاری اور مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات برکات، وہ راوی ہے، فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات برکات نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ دجال جو ہے وہ دنیا میں ہر جگہ پر آئے گا، یاتی دجال، ہر جگہ پر دجال آ جائے گا، لیکن آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ محرم علیہ، لیکن دجال کے اوپر حرام ہے کہ وہ مدینہ کے بازاروں میں آ سکے۔ یہ مدینہ کی شان ہے، مدینہ کا کمال ہے، مدینہ کی عظمت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دجال دنیا میں ہر جگہ پر جائے گا لیکن مکہ اور مدینہ کے اندر نہیں جا سکے گا۔ اور ایک جگہ پر آپ نے فرمایا کہ وہ مکہ اور مدینہ میں اس لیے نہیں جائے گا کہ جب کبھی وہ مکہ اور مدینہ کی طرف جانے کا رخ کرے گا تو اللہ کے فرشتے ننگی تلواریں لے کر کھڑے ہوں گے، دجال کی ہمت نہیں ہوگی مکہ مدینہ کی طرف جانے کی۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ مدینہ میں تو نہیں آ سکتا، مدینہ کی گلیوں میں بھی نہیں آ سکتا، لیکن مدینہ کے جب قریب آئے گا نا تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اپنے ایک امتی کا ذکر فرمایا۔ یعنی یہ حدیث بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضور کی باتوں پر ہمیں یقین کتنا ہونا چاہیے، زبان نہیں بلکہ دل بھی تسلیم کرتا ہو کہ جو حضور کا فرمان ہے وہ حق اور سچ ہے، اس میں ذرہ برابر شک نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دجال جب مدینہ کے قریب آئے گا نا کسی جگہ پر، تو ایک آدمی آئے گا، ایک میرا امتی آئے گا اس کے پاس، اور آ کر کہے گا اشہد انک دجال، حضور فرماتے کہ میرا وہ امتی آئے گا اور وہ میرا امتی آ کر کہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تم دجال ہو۔ اب یہ اتنی بڑی دجال دجل کی جمع ہے، بہت بڑے فراڈی، بہت بڑے فراڈ اور جھوٹے آدمی کو کہا جاتا ہے دجال۔ اور آپ جانتے ہیں کہ سب سے بڑا دجال وہی ہے جس کا تذکرہ آپ علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں۔ تو جب وہ لوگوں کے سامنے دجال کہا جائے گا تو دجال کو بڑا غصہ آئے گا۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دجال جب لوگوں کو دیکھے گا نا کہ اتنے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ سب کے سامنے یہ مجھے دجال کہہ رہا ہے، تو دجال لوگوں سے کہے گا کہ اچھا تم بتاؤ، اگر یہ جو بندہ مجھے دجال کہہ رہا ہے، اگر میں اس بندے کو قتل کروں
اور قتل کرنے کے بعد دوبارہ زندہ کروں تو پھر تم میرے بارے میں کوئی شک کرو گے؟ تو لوگ کہیں گے نہیں، پھر کوئی شک نہیں کریں گے۔ لہذا دجال کیا کرے گا؟ اس آدمی کو قتل کرے گا، اور قتل کرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ کرے گا۔ اب یہ شخص جو قتل ہونے کے بعد دوبارہ زندہ ہوتا ہے نا، تو دوبارہ زندہ ہونے کے بعد پھر یہ کیا کہتا ہے؟ خدا کی قسم مجھے اب پہلے سے بھی زیادہ یقین ہو گیا کہ تو واقعتاً دجال ہے، کیونکہ یہی بات میرے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی تھی کہ وہ میرے ایک امتی کو قتل کرے گا، اور ایک امتی کو قتل کرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا۔ اس نے کہا کہ خدا کی قسم مجھے پہلے سے بھی زیادہ یقین ہو گیا کہ آپ واقعتاً تم دجال ہو، کیونکہ میرے نبی علیہ السلام کا فرمان تھا۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ پھر اب یہ دجال دوبارہ جب اس بندے کو قتل کرنا چاہے گا تو پھر قتل نہیں کر سکے گا۔ یہ حدیث سنانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی بات، ہر بات کو حق سچ ماننا چاہیے، صرف زبان سے نہیں دل کے ساتھ بھی تسلیم کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے جن چیزوں کے اندر فرمایا کہ تمہارا فائدہ ہے، بس ان کے اندر فائدہ ہے۔ ہماری عقل مانے نہ مانے، ذہن مانے نہ مانے، صلاحیتیں مانے نہ مانے، بس جو اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے وہ حق بجائے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، 2-4 کلاسیں بندہ پڑھ لیتا ہے تو بندہ کہتا ہے یار ساری گلاں ٹھیک نے، پر اے گل جڑی حدیث پاک چاہیے میری سمجھ نہیں آ رہی۔ او بھائی تیری سمجھ کو ہم نے کرنا بھی کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا کوئی معاملہ ہے اور حضور کا جو فرمان ہے اس کے سامنے تیری حیثیت کیا ہے، تیری اوقات کیا ہے؟ کتنے لوگ ہیں آپ کو آج کل مل جائیں گے جو گروی کے اوپر حلال ہونے کے فتوے دے رہے ہیں، جو سود کے حلال ہونے کے مسائل نکال رہے ہیں، کہتے ہیں جی میرا ذہن یہ نہیں مانتا، میرا خیال یہ ہے۔ بھائی تیرے خیال کو ہم نے کیا کرنا؟ مسلمان ہو تو پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو فرما دیا وہ حق اور سچ ہے۔ جسے اللہ کے نبی نے حلال کہہ دیا بس وہ حلال ہے، عقل مانے نہ مانے، صلاحیتیں مانے نہ مانے، اور جسے حضور نے حرام فرما دیا بس وہ حرام ہے۔ تو مسلمان کے لیے یہی ہے کہ ہم ہر حال کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو حق مانے اور ہر بات کو سچ مانے۔ اب میں جملہ کہنے پر مجبور ہو گیا ہوں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے دنیا جہان کی عزتیں لے کر آیا ہوں، اور وہ عزتیں کس کے اندر ہے؟ وہ دین کے اندر ہے۔ لہذا ہماری عزت، ہماری بہتری، ہماری دنیا اور آخرت جو ہے وہ دین کے اندر ہے۔ لہذا جتنا ہم دین کے قریب ہوں گے اتنی ہماری دنیا بھی اچھی بنے گی، اتنی ہماری آخرت بھی اچھی بنے گی۔